چلو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا فتنے میں مبتلا ہوگے یا عذاب میں گرفتار ہوگے۔ میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنگ احد جو ہوئی تھی، جنگ احد اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا، کیونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سامنے آتے تو یہ 50 تیر انداز صحابہ تیر مار دیتے، وہ سامنے آ ہی نہیں پاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی اور ان 50 تیر انداز صحابہ نے اچھے اچھے کافروں کو اوپر سے تیر مارا تھا۔ پھر جب جنگ جو ہے میدان میں چل رہی تھی، کفار مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اپنا مال سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، جنگ ختم ہونے کو آ گئی۔ اب سنو، جو 50 تیر انداز صحابہ اوپر کھڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی۔ ان میں سے چند صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ لیکن صحابہ میں آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک مت اترنا۔ جنگ ختم ہو گئی، وہ کفار بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہم کھڑے ہو کر کیا کریں؟ تو 40 کے قریب صحابہ اتر گئے، یعنی کئی صحابہ اترے۔ اب وہ جو مین لوکیشن تک خالی ہو گیا تو کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید اس وقت آئے تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچا ٹیلا خالی ہو گیا ہے، 200 لشکریوں کو پیچھے سے بھگاتے ہوئے لائے اور جو اوپر کھڑے تھے صحابہ ان سب کو شہید کیا، اور واپس آ کر کے جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب پر حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ دونوں کے بیچ میں صحابہ پس گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی اس جنگ احد میں۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ سنو، یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، اور کافروں نے ہار بنا کر کے پہن لیا تھا ان کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر ایسا پیس دیے گئے تھے کہ ایک انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت سعد ابن ربی کے جسم میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا جو نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی جانیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا، صحابہ نے یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرنی تھی، ان کی خطا اجتہادی تھی، اتر گئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ صحابہ نے جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی نہیں کی، وہ ان کا اجتہاد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا جنگ ختم ہو گئی اب اتر جائیں گے، اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اے مسلمانوں، جو جان بوجھ کر رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہو، جو آج جانتے ہوئے نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے، آج 70 لاکھ بھی مرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 70 لاکھ کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے جس کو اقبال نے 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا، کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔
ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ اے میرے عزیزو، جذبات، جوش سب اپنی جگہ پر، جب تک تم محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اتر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں۔ ابھی میں پوچھوں گا تو سب دو دو ہاتھ اٹھائیں گے کہ کون کون اپنی گردن دینے کو تیار ہے۔ ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں جو بندہ حضور کے لیے جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتا؟ اپنی عادتوں کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے 8 دن کا اگر کسی کو عشق ہو جائے کسی لیلا سے، اور مجنوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ چہرہ بھی بدل لیتا ہے، کپڑے بھی بدلتا ہے، ہیئر اسٹائل بھی بدلتا ہے، گھنٹوں لیلا کے انتظار میں جا کر کے پارک میں انتظار بھی کرتا ہے۔ مجازی عشق میں جب تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، جبکہ یہ بھی بھروسہ نہیں لیلا کتنے دن تیرے ساتھ رہنے والی ہے، یہ بھی بھروسہ نہیں، باوجود اس کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تو اس نبی رحمت شہنشاہ دو جہاں کے لیے کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ جو ہمیں ایک بار تھام لے تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں، حشر میں بھی وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس کو ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، میری امت کے غیور نوجوانوں، ایک حدیث میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ جس چیز کو میں لے کر کے آیا ہوں، رسول پاک لے کر کے آیا، حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے تب تک مومن نہیں۔ یہ کہنا آج سے چھوڑ دو کہ میری مرضی میں جیسا چاہوں گا جیوں گا، نہیں، یہ کہنا چھوڑ دو، یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو۔ کسی کی لائف نہیں ہے، تم میں سے کسی کی اپنی زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہے کیا ہمارے پاس؟ تاج الشریعہ سے سنو، وہ خود کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل زندگی۔ جب تک تم اپنی خواہشات کو نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی چند مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے جسم کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اولاد کی قربانیاں دی، جائیداد کی قربانیاں دی، وطن کی قربانیاں دی، رشتوں کی قربانیاں دی، کیا نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے، ہر چیز کو انہوں نے ٹھکرایا ہے۔ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں جوان، اور مکہ مکرمہ میں ان کا حال یہ تھا اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے پوری گلی مہکتی تھی۔ جب ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے ماں باپ سخت قسم کے کافر اور دشمنی میں ملوث، اپنے بیٹے کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ اگر تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے اس سے اگر باز نہیں آئے گا تو تم کو ہم اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ یعنی باپ کہتا ہے میری جائیداد میں تیرا حصہ نہیں ہوگا۔ بیٹے نے کہا خوشی خوشی منظور ہے، پوری جائیداد آپ رکھ لو، مجھے میرے مصطفیٰ کی محبت کا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ باپ نے کہا میرے گھر میں بھی تیرے لیے جگہ نہیں، تو نکل جا۔ حضرت صہیب نکلنے لگے۔ سنو میرے عزیزوں، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر پہ رہو، میں مدینے چلتا ہوں۔ مکہ سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو ماں پیچھے سے پکار کر کہتی ہے
بیٹا تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، تیرے نہیں ہیں، وہ بھی اتار دے۔ کتنے کٹھور دل تھے وہ لوگ، کتنے سخت لوگ تھے۔ حضرت صہیب نے وہ لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لی، ٹاٹ کی گونی ڈال لی، کانٹے لگا لیے اور چلنے لگے۔ تب بھی بس نہیں کیا، باپ نے کچھ گنڈوں کو بھیجا بیچ راستے میں حضرت صہیب کو مارنے کے لیے۔ گنڈے آئے، راستے میں اتنا مارتے کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا، مار کر کے تھک گئے۔ پھر پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ وہ اٹھتے ہیں اور لنگڑتے ہوئے کہتے ہیں مدینے جانا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا ہے۔ خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں رہے، خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مال کا مالک رہوں، لیکن ٹھکرا دینا صرف میرے مصطفیٰ کے لیے یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اتنے زخمی تھے، پیدل چل کر کے مدینے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینے آ رہے تھے، شام کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر کھڑے ہیں، جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک محب میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تو صحابہ دیکھتے ہیں حضرت صہیب آ رہے تھے، زخمی حالت، گھٹنے پھوٹے ہوئے ہیں، ناک پھٹی ہوئی ہے، پورے جسم میں ٹاٹ کے کپڑے ہیں۔ جب وہ قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈال دی، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی ہی بات تھی۔ سنو، حضرت صہیب کہتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے بھی کپڑے اتار لیے، اس کے باوجود اگر مجھے کسی نے چادر پہنایا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، مجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اور پھر رسول پاک فرماتے، حضرت صہیب کہتے ہیں پھر گنڈوں نے کتنا مارا تھا، میرے باپ نے کتنا مال لیا تھا، میرا گھر کس نے ہڑپا تھا، مجھے کچھ فکر نہیں۔ یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ان کا مسلک تو یہی تھا، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مشقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے۔ آج نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، ساری خواہشات کا بنڈل تو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر اگر صرف ہم یہاں بیٹھ کر کے نعرہ رسالت کریں اور پھر حفظ ناموس رسالت کی بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں قربانیاں ہیں، یہاں پر جگہ جگہ تمہاری آزمائشیں، امتحانات ہیں۔ اے نوجوانوں، ہر چیز کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ خدائے رب العالم، خدائے عزیز و جبار نے اس روئے زمین کے سب سے اچھے دین پر تمہیں پیدا کیا ہے۔ سب سے اچھا دین اسلام جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں، سب سے محبوب رسول کی امت میں بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے تو اتنا ہی کٹھن امتحان بھی ہوگا، ویسی ہی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہی ہوں گے، کیونکہ دولت سب سے بڑی تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کون ہماری دشمنی کرتا ہے؟ آج ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ملک کی بات میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے ہوگا اس میں نیوز چینل والے بھی آتے ہوں گے، جس کو جتنا مرچ مسالہ لگانا ہے لگاؤ، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سنو، ٹی وی ڈیبیٹ میں آج سب سے زیادہ مدعا کس کو بنایا جاتا ہے؟
آنکھ بند کر کے تم بولو گے مسلمان. سب نیوز چینل جتنے بھی دجالی میڈیا نظام ہے، جب تک یہ ہمارا نام لیتے نہیں ان کی روٹی چلتی نہیں. کیوں میاں، کیا بات ہے؟ ایک تو میں نے سروے کی رپورٹیں دیکھی، مسلمان اس ملک میں سب سے بیکورڈ ہے. ان کے پاس مال کی کمی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سیاست نہیں، ان کے پاس قیادت نہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ میں لوگ نہیں، ان کے نیتا نہیں. سب رپورٹ میں ہم نے دیکھا. یہاں تک کہ کئی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ دلت سماج سے بھی نیچے آ گئے مسلمان کچھ معاملات میں. اتنی بچھڑی ہوئی قوم ہے اگر، اور وہ بھی پورے ملک میں 14% ہے. اتنی بچھڑی ہوئی قوم جن کا ڈھنگ کا ایک نیتا نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. پھر میں یہ پوچھتا ہوں سب سے زیادہ ڈسکشن اس قوم پہ کیوں ہوتا ہے؟ جو سب سے کمزور ہے، اگر سب سے زیادہ بچھڑی ہوئی ہے، تو پھر مدعا ہر ٹی وی چینل کا یہی کیوں ہے؟ صبح سے شام تک کھولو یہی برقع، اذان، داڑھی، ٹوپی، نماز، مصلی، مسجد، اس کے علاوہ کیا ہے؟ سب کل ملا کر کے نیوز کا حاصل صرف مسلمان، صرف مسلمان. میں بہت دنوں تک یہ سوچتا رہا، جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ نیوز چینل میں اتنی زیادہ کیوں ہاہاکار مچی ہوئی ہمارے نام سے. پھر اقبال کی بات یاد آئی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تم ٹارگٹ پر ہو، بہت زیادہ نشانے پر ہو. وہ کیا بات ہے؟ دنیا کو پتہ ہے، شاید تمہیں پتہ نہ ہو. دنیا جانتی ہے، شاید تم نہیں جانتے. ہاں میں مانتا ہوں تمہارے پاس سیاست کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، قیادت مفقود ہے، مال و دولت میں کم ہو، اثر و رسوخ میں کم ہو، میں مانتا ہوں. لیکن دنیا کو پتہ ہے یہ سب کچھ ان کے پاس نہیں. لیکن ایک دولت ان کے پاس ایسی ہے کہ جس دن وہ بیدار ہوئی دنیا کا جاگنا حرام کر کر رکھیں گے. وہ دولت کا نام ہے عشق مصطفیٰ، جس کو اقبال نے کہا تھا. یورپ آج بھی یہ کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. دنیا اسی بات کی دشمن ہے کہ سب لٹ گیا ہے، لیکن نام محمد پر مرنے کا جذبہ ابھی تک لٹا نہیں ہے. اسی لیے تو ہم پکار کر کے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ قیمت ہے جو تمہیں آج تک سٹینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اب اسی دولت کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی ضرورت ہے. جو چنگاری تمہارے سینوں میں جل رہی ہے یہ شعلہ بنانے کی دیر ہے. جس دن یہ محبت مصطفیٰ کا چراغ شعلہ بنے گا پھر تمہیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں. تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار بن جائے گا. تمہارا رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر ڈال دے گا. اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہے تو اپنے خواہشات کو قربان کرو، اپنے خواہشات کو قربان کرو. تمہاری خواہش گناہوں کے اڈوں پر لے جانا چاہتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تمہیں مدینے کی طرف بلا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ سب کو سمجھایا تھا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کون سے چور ہیں یہاں پر؟ کون سے چور ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل چراتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟
اعلیٰ حضرت نے اس میں مثال دیکھے کیسے تھا. آنکھ سے کاجل چرانے والے چور یہاں پر ہیں. آنکھ سے کاجل کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن کا کاجل اور سرما عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے جو سب کی آنکھوں میں لگا ہوا ہے. اور یہ عشق مصطفیٰ کا سرما چرانے والے چور موجود ہیں. اور جب یہ تمہارے آس پاس پھٹک رہے ہیں تو گہری نیند میں سونا مناسب نہیں ہے. تم جاگتے رہو، جاگتے رہو. دنیا کی محبت میں فریفتہ ہونے والوں سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دکھانے کی چیزیں شہد جیسی، اور جب کھاؤ گے تو وہ زہر ہے. یہ گناہوں کو سجا سجا کر لاتی ہے تمہارے پاس، اور تم اس کو سمجھتے ہو فیشن ہے، یہ ماڈرنزم ہے. اور جب تم اس کو حلول کر جاتے ہو، یہ زہر ہے جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. آج گناہوں کے نام بدلے جا چکے ہیں. بہت سارے نوجوان شراب پیتے نہیں، شراب نہیں پیتے، وسکی پیتے نہیں پیتے، لیکن بیئر پیتے. کیا ہے میاں بیئر؟ کیا چیز؟ دیکھا وہ فروٹ سے بنتا ہے. شراب کیا؟ شراب پکانے سے بنتا ہے، وہ بھی بہت سارے فروٹ سے ہی بنتا ہے. لوگوں کو ذہن بدلنے کے لیے نام بدلے گئے. زنا کا نام کلب رکھ دیا گیا. مجرے کرنے کے لیے، بھنگڑا ڈالنے کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. پہلے نچنیاں کہتے تھے، لیکن اب اس کو ڈانس کا نام دیا جائے، وہی فیشن ہے. وہ فیشن ہے. جوا کھیلنے والے ہوتے تھے، ان سے دنیا بچتی تھی، لیکن اب جوے باز، سٹے باز، دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹنگ کرتے ہیں. ہم کیا کام ہے؟ کرکٹ، فٹ بال میں بیٹنگ کرنا. جوے باز، گیمبلر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سخت ترین مذمت آئی ہے. سود کھانے والے، آپ بیاج کہتے رہے ہوں گے، لیکن اب دنیا اس کو انٹرسٹ کے نام سے، نیا لفظ فائنانس کے نام سے کھلاتی ہے. سود کا ایک لقمہ کھانے والا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں لا کر ڈال دیا گیا ہے. گناہوں کے نام بدلے گئے. اسی لیے ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں. جب تک تم اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے، یہ دنیا قدم قدم پر تمہیں زہر پلاتی رہے گی، زہر پلاتی رہے گی. آپ کو کیا کیا نام دے دیے گئے. بہت سارے نوجوان سجنے سنورنے کے نام پر اپنا تشخص بگاڑ لیا، اپنی آئیڈینٹیٹی بدل دی. تمہاری داڑیاں تو گٹر میں بہہ رہی ہیں، تمہاری ٹوپیاں تو چھپی ہوئی ہیں. شرم آتی ہے. ان دوسروں کو دیکھو، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. کپڑے پھاڑ کر کے پہننے میں شرم نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ کریم کے اخلاق پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے. انصاف کرو، پھر کون سے مسلمان ہو. جب تک تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے، یہ حالات نہیں بدلنے والے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. آج بدلنے کا وقت ہے. شاعر نے سچ کہا ہے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. میں آیا ہوں صرف یہاں پر اس بات کے لیے کہ تمہارے گھروں میں ہر پیدا ہونے والا بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی بن کر کے نکلے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والا بن کر نکلے. اتنے بڑے عظیم کام کے لیے اٹھنے والا ایک بچہ، ظاہر سی بات ہے اسے اندر سے اور باہر سے پورا پاک ہونا ہوگا. اس کی تربیت پر پوری توجہ دینی ہوگی. یہاں پر جتنے حاضرین آئے، سب سے میں کہتا ہوں اگر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ پالو، اس کی تربیت کرو، نام محمد لے
کر کے اور اسے یوں سکھاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے۔ جب وہ جوان ہو جائے پھر دیکھنا دنیا اس کے سامنے انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھ سکتی۔ آج تم نے اپنے بچوں کو آوارہ کر رکھا ہے، ان کو کسی اور کے گود کے حوالے کر دیا ہے، ان کو تم ایرے غیرے کے تربیت میں ڈال رکھے ہو۔ صرف اتنی بات میں کہنے آیا ہوں، تمہارا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی پرورش ہونی چاہیے۔ ایک ماں کا جذبہ دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، مدینے کی خاتون ہے، مدینے کی خاتون ہے۔ جنگ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا، جنگ میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر کے اس کی ماں کو بتایا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر ہماری عورتوں کا کوئی ایک جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے پتہ نہیں وہ آسمان سر پر اٹھا لیں، ماتم کرنے لگے، چہرہ نوچنے لگے، بال کھولنے لگے۔ نہیں، مدینے کی خاتون تھی، حجاب میں نکلتی ہے، سیدھے احد کے میدان میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں، میرے بیٹے کی لاش دیکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ اس کو بلند مقام دے، جا تو دیکھ سکتی ہے۔ سنو اے مسلمانوں، وہ خاتون آئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے، میدان میں پڑی ہوئی ایک لاش ہے، جوان بیٹے کی لاش جب ماں دیکھے تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے، لیکن کمال ہے وہ مدینے کی خاتون، سلام ہو ان کی عظمتوں اور قربانیوں پر، اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی، جسم سے جبہ ہٹایا، جسم سے جبہ ہٹایا اور پلٹا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی، سینے پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر جبہ سیدھا کیا، مسکرائی اور سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی، شکر ادا کرنے لگی۔ صحابہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا اے خاتون آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سنو مدینے کی خاتون کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں بات دراصل یہ ہے میرے اس جوان بیٹے کی میں نے شروع سے پرورش اسی نام پہ کی تھی کہ کبھی اس کی جوانی کام آئے تو میرے مصطفیٰ کے کام آئے، میرے نبی پاک کی عزت کے لیے کام آئے۔ پھر جب احد کی لڑائی کا اعلان ہوا میں نے اپنے بیٹے کو سجا سنوار کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، جب میرا بیٹا کل گھر سے مجھ سے رخصتی لے رہا تھا میں نے اس کو نصیحت کے طور پر ایک لفظ کہا تھا، بیٹا اگر جنگ میں سختیاں آ گئی، اگر دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وار ہونے لگے، تجھے میں قسم دیتی ہوں نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگنا مت میدان سے، کبھی پیٹ پیچھا کر کے بھاگنا مت، اور اگر تو میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا، بھاگتے ہوئے مارا گیا، ماں کہتی ہے میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ بچوں کی تربیت اس نام پر مدینے کی خواتین کرتی تھی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ یہ خاتون کہتی ہیں مجھے پھر جب پتہ چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا میں دوڑتی ہوئی آئی دیکھنے کے لیے، اور میں نے اس کا جبہ اٹھا کر جو پیٹھ پر دیکھا، یہی دیکھا کہ کہیں یہ بھاگتے ہوئے پیٹھ پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، کافر ہونے سے پیچھے سے وار کر کے تو نہیں مارا، یہ بھاگتا ہوا تو نہیں مارا گیا۔ میں نے دیکھا میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے، جتنے نشان ہے سب اس نے سینے پر لیا ہے۔ اسی بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئی۔ وہ کیسی خواتین تھی، اپنا لال اور اپنا جگر دے بھی دیا، لیکن یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پورا اترا بھی ہے یا نہیں اترا۔ میرے عزیزوں، بچوں کی تربیت مدینے والے یوں کیا کرتے تھے، اس لیے مدینہ چھوٹا ضرور تھا لیکن قیصر و کسریٰ کی فوجیں بھی مدینے کے نام سے تھر تھراتی تھی، خوف سے ڈرتی تھی۔ کیوں؟ مدینہ طیبہ میں پلنے والے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کو آنکھ دکھانے کے قابل تھے، ان کی پرورشیں تھی اس طرح۔ اے عزیز قوم کے غیور نوجوانوں، آج میں اتنا میسج دے کر کے جاتا ہوں، آج کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تم سونے لگ جاؤ گے تو کتے راج کرنا شروع کر دیں گے، تمہارا چلنا پھرنا جاری رہے گا تو کتے اپنی اپنی جگہوں پر جائیں گے۔ آج یہ تمام حالات کے بدلنے کی وجہ یہی ہے۔
ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی بہت ساری خرابیاں کی ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی بربادیاں شروع کی ہیں۔ انہیں کون سمجھائے نوجوانوں کو کہ تمہارا دین کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس سے بہتر عزت تمہیں کہیں نہیں مل سکتی۔ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جو عزت ہے وہ فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن تم کہاں ڈھونڈنے نکلے؟ بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں، اور تم سیریلز میں، ٹی وی چینلز میں دیکھنے پر چل پڑے۔ جب قوم اپنا تشخص اور اپنی آئیڈینٹیٹی چھوڑ دیتی ہے تو وہ لوگوں کی ٹھوکروں پر آ جاتی ہے۔ ہماری اپنی روایات برقرار رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر۔ آج جو حالات بدلے ہیں صرف تھوڑی بیداری کی ضرورت ہے۔ مجھے پتا ہے ان پاکھنڈیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو اپنے گوفے میں بیٹھ کر بھونک تو سکتے ہیں لیکن کبھی کسی محمد عربی کے شعر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی بات طے ہے، یاد سے نہیں تاریخ سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت جس غلام سے ہے کتے اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، ہا ہو بہت ہو رہا ہوگا، دنیا والے بہت کچھ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے بہت سارے کیڑوں کی آواز سے اور کتوں کی آواز سے انقلاب نہیں آتا۔ ایک شیر بھی اگر دہاڑے تو پورے میدان میں انقلاب آتا ہے۔ بڑی بڑی ان آوازوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آج احساس صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمیں چھیڑنے والے لوگ کھلے عام آزاد ہو گئے، ورنہ اتنی مجال نہیں تھی کہ میرے نبی تک انگلی پہنچ جائے، قرآن تک پہنچ جائے، اسلام تک پہنچ جائے۔ ہونا تو کچھ نہیں، نہ حضور کی شان میں ایک نقطہ فرق آ سکتا ہے، نہ کلام خدا قرآن مقدس کا ایک نقطہ بدلا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان تک ہاتھ کیسے گیا، اس بات کا افسوس ہے۔ باقی قرآن کے مٹائے جانے کا یا رسول پاک کی عزت کا سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، قرآن پاک کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا وہ رافضی کتا جو دین بدلنے نکلا، اسلام بدلنے نکلا، قرآن کو بدلنے نکلا، حالت ایسی ہو گئی کہ گھر کا وہ کیا کہتے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آج یہی حالت ہو گئی، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بیچ سڑک میں پڑا رہا۔ اب تو ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے جان کا خطرہ ہے، ہمیں جان کا خطرہ ہے۔ یہ ذلت تو ابھی دنیا میں دیکھنی ہے، آخرت کی باقی ہے۔ سچ فرمایا امام عشق و محبت نے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور پاک کو چھوڑتا ہے وہ ذلتوں کا شکار ہوتا ہی ہے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ جو حضور کی طرف انگلی اٹھاتے رہے وہ سب کیڑے فنا ہو جائیں گے، سب کیڑے فنا ہو جائیں گے، برساتی موسم کے کیڑے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان جیسی تھی ویسی ہی باقی رہنی ہے، بلکہ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے رسول ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کی شان بلند ہوتی ہی جائے گی صبح قیامت تک۔ ارے میاں یہ تو قرآن کی بات ہے ہی ہے۔ جارج برنارڈ شا، انگریز تاریخ دان، ایک مورخ یا انگریز ایک دانشور ہے، وہ کہتا ہے، ہماری جماعت کا نہیں، وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بہت سارے انقلاب دیکھے، ریولیشن اور انقلاب لانے والی شخصیتیں جب تک زندہ تھی ان کا انقلاب بھی زندہ تھا، لوگ بھی زیادہ تھے، لیکن جب وہ شخصیتیں مر گئی تو انقلاب بھی ٹھنڈا پڑ گیا، وہ ریولیشن بھی گیا، جیسے لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، سوشلزم کا انقلاب، ڈیموکریٹک کا انقلاب، بہت سارے انقلاب آئے۔
جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے لیکن ایک انقلاب مدینے سے آیا تھا محمد الرسول اللہ کا، وہ گئے 14 صدیاں ہو گئی لیکن اس انقلاب میں ایک آنچ برابر، ایک انگلی برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر زمانے میں ان کے انقلاب کا اثر بڑھتا ہی جاتا، بڑھتا ہی جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دوسرے خیمے کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین پر آج بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اے مسلمانوں، میرا یہ میسج سن کر کے جاؤ، ہمارے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آؤ ہم یہ عزم کر کے آج اٹھتے ہیں، زندگیاں گزاریاں عیاشیوں میں، گناہوں کے اڈوں پر، بربادیاں تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لوگ آج ہمیں ٹھوکروں پر رکھ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کی طرف نشانے، کبھی ہمارے گنبدوں کی طرف، کبھی خانقاہوں کی طرف، کبھی ہماری بچیوں کے حجاب کی طرف، کبھی قرآن، کبھی رسول، کبھی خدا کی شان کی طرف۔ لیکن آج ہر مسلمان نوجوان کو بدلنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا، اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جیوں گا، ان کی سنتوں پر جیوں گا۔ آؤ نبی پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں عرض کرو، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب